بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہمارے خیالوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر خنزیر اتنا ہی پلید اور ناپاک جانور ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ خنزیر کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا؟ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام لینا بھی گناہ ہے اور اس سے مسلمان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ نہ صرف زبان ناپاک ہو جاتی ہے بلکہ 40 دن کے لیے مسلمان سے ایمان دور چلا جاتا ہے۔ مغربی دنیا میں کیوں اس جانور سے بے پناہ پیار کیا جاتا ہے؟ یورپی یونین سور کے گوشت سے بنی اشیاء کو عام کرنے کے لیے کیوں تمام ممالک سے معاہدے کر رہا ہے؟ معزز دوستوں، یہی وہ سوالات ہیں جن کو آج کے دور میں جاننا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ سور کو کیوں قتل کریں گے؟ ناظرین، خنزیر وہ واحد جانور ہے کہ جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی زہر جلدی اثر نہیں کرتا۔ یہ سبزی اور گوشت خور جانور ہے، لیکن بھوک لگنے پر دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کو حرام کیوں کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے، اس میں تو میں کسی پر بھی کھانے والی ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور ہو کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، اس آیت کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1097 میں کچھ اس طرح روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ خنزیر حرام کیوں کیا گیا۔ ناظرین، ابھی جو قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں بیان کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی بتائی ہے۔ یعنی خنزیر اس قدر ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا، اور یہ اس قدر بدبودار جانور ہے کہ مغربی دنیا نے اس کے جسم پر لگانے کے لیے مختلف قسم کے پرفیومز بنا رکھے ہیں، جنہیں وہ خنزیر کے جسم پر ملتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ خود بھی اپنے پالتو جانور کے پاس نہیں جا سکتے۔ ناظرین، خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء خنزیر کو حرام قرار دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے، جو کہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ خنزیر نجس العین ہے اور حرام ہے۔ خنزیر کے اندر بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کھانے والوں میں بھی اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور یہ آپ خنزیر کھانے والی قوموں میں اچھی طرح ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے بے شرمی کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری، جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔
اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہونے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا، جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے۔ وہ فوراً جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلا ہوا تھا کھا گئے، اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اس کی پیدائش کے بعد جب دیکھا کہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ کھا جاتا ہے تو اس کو شریعت میں حرام قرار دے دیا۔ ناظرین، اکثر جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خنزیر یا سور کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے ایمان دور چلا جاتا ہے، یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گھڑت ہیں۔ اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث یا روایت نہیں ملتی، اس بات کی کوئی اصل نہیں۔ اب تو جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کرنے کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر قرار دے دیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور یہی ہمارے لیے حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں خنزیر سے نفرت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ درخت کا پھل کھایا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور دیگر مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور اپنی زندگیوں کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔